تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہم انسانوں پر ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بات کی جرأت کر بھی لے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وہ چاہ کر بھی گن نہیں پائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، تو بتائیں کہ ان کا شکر کیسے ادا کریں گے، کیسے ان نعمتوں کے حق کو ادا کر کے اپنی گردن کو اللہ کے سامنے آزاد کروائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اپنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، تاکہ اگر انسان ان نعمتوں کی قدردانی کرے، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھے، اور اگر اس کے حق کو ادا کر لے جائے تو بہت سارے نعمتوں کی حق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ ان نعمتوں میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو عطا کی ہے، قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو جب اللہ نے نازل کرنا چاہا تو اللہ نے صاف فرما دیا کہ یہ کتاب لوگوں پر غالب ہونے کے لیے آئی ہے۔ یہ کتاب جب کوئی شخص اس کو اپنائے گا تو یہ کتاب سر چڑھ کر بولے گی، جس نے اسے اپنایا یہ اسے جنت میں مقام دلائے گی، یہ قیامت کے دن اسے سرخرو کرے گی۔ لیکن جس نے اس کتاب کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ وہ اسی ہی رسوت اور ذلت اسے اس دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت بھی اس کا مقدر ویسا ہی بنا دے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کتاب کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن کو اتارا، اور اللہ نے ایک ایسے مہینے میں اس قرآن کو اتارا جس مہینے کے اندر شیطانوں کو بند کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے، تاکہ کوئی شیطان اس قرآن کو لینے کی جرأت بھی نہ کر سکے۔ جب اللہ نے آسمانی دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا چاہا تو اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنے کی ذمہ داری ایک ایسے فرشتے کو دی جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ مطاع ثم امین، کہ جبرائیل اتنے عظیم فرشتے ہیں کہ ان کے دو پر آسمان و زمین کو ڈھانپ لے، اتنے بڑے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں۔ ایسے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آسمانی دنیا سے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جائے۔ جب آپ پر قرآن اتارا جاتا، اللہ کے نبی کی حفاظت کی جاتی، ارد گرد فرشتے مقرر کیے جاتے، کہیں کوئی آ کر قرآن کو سن کر یا جنات و شیطان آپ سے قرآن کو اچک نہ لے۔ اللہ نے اس قرآن کو آپ پر اتارا تو سب سے پہلے آپ کے دل کو چنا گیا، کیونکہ یہ دل ایسا ہے کہ اگر اس دل کے اندر کوئی بات بیٹھ جائے تو مجال کے انسان اس کو نکال سکے۔ دل کے اندر بیٹھی ہوئی بات جلدی نکلتی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کو نازل کرنا چاہا، ایسی جگہ کا اختیار کیا جہاں سے باتیں جلدی غائب نہیں ہو سکتی۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ اس دل کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دل پر قرآن اتارا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی وسوسہ آئے، آپ قرآن کو بھول جائیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کو بند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو شیطان کا وسوسہ ہو سکتا تھا اللہ نے بھی اسے پاک کر دیا۔ آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا، اور جو شیطان آپ کے پاس تھا اللہ کی مدد سے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس زبان سے قرآن کو ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کو پکڑ لیا، اور اللہ نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جہاں تک بات نبی کا زبان سے قرآن ادا کرنے کی ہے، قرآن ادا کرنے میں آپ کی زبان کبھی غلطی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ زبان سے جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ کیسے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی، آسمانی دنیا سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے سے لے کر آپ کے دل سے، آپ کی زبان سے ادا کرنے تک ہر طریقے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی۔ کیا مقصد تھا؟ کیونکہ یہی قرآن آخرت تک، قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت نہ ہوتی تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، قوم موسیٰ کو کتاب لکھی ہوئی شکل میں عطا کی، لکھی ہوئی شکل میں تورات موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو گئے، تورات کو بھلا ڈالا، کتاب کو چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس تو کتاب لکھی ہوئی شکل میں بھی نہیں آئی بلکہ دل میں اتارا گیا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو یہ قرآن کب کا ختم ہو گیا ہوتا، مگر اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اتنا سارا بندوبست اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا گیا، یقیناً عظیم مقصد کے لیے کیا گیا۔ جب کوئی کام بڑے پابندی سے، مضبوط طریقے سے ادا کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ لوگ اس قرآن کو لیں، اس کی تلاوت کریں، اس قرآن کو سنیں، سننے کے بعد اس کے معانی کو سمجھیں اور اس پر قرآن پر تدبر کریں، اور اتنا سب ہونے کے بعد اس قرآن پر عمل کریں۔ اپنے جھگڑے، اپنے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو قرآن پر پیش کریں، یہاں تک کہ اگر بیمار بھی ہو جائیں تو اس قرآن سے شفا حاصل کریں۔ یہ سارے مقاصد کے خاطر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ لیکن جب ہم آج کا معاشرہ دیکھتے ہیں تو جتنی باتیں بتائی گئیں ان ساری باتوں میں سے اکثر باتوں کے اندر کوتاہی ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا اپنی زندگی کا معمول سمجھتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو خوشی سے قرآن کو سنتے بھی ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو قرآن کو خود سے لے کر پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ اگر قرآن کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے، یہ کتاب تفسیر کی کتابوں سے پڑھ کر اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ان سب چیزوں میں کوتاہی ہے تو بتائیے کہ کہاں سے اس قرآن پر عمل کرنے والوں میں سے بنیں گے؟ کہاں سے اپنے جھگڑے لڑائیوں میں قرآن کو فیصل سمجھیں گے، اور کہاں سے اس قرآن کو ہم اپنے لیے شفا سمجھیں گے؟ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ قرآن کی تلاوت بس مسجدوں کے اندر سنی جاتی ہے، اور درس و دروس جو صبح شام ہوتے ہیں بس 1-2 منٹ کے لیے، جب تک درس میں بیٹھے اس وقت تک قرآن کو سنا جاتا ہے، اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا۔ یاد رکھیں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو اس قرآن کے ذریعے اللہ نے ایسی قوموں کو عزت دی جن کو نہ چلنے کا سلیقہ تھا، نہ جن کو بات کرنے کا طریقہ تھا۔ ایسی قومیں چلتی زمین پر تھی مگر ان کے تذکرے آسمان پر ہوتے تھے۔ لیکن اگر ایک ایسا وقت بھی آئے کہ انسان چاند پر پہنچ جائے لیکن قرآن کو چھوڑ دے تو اللہ ایسی ذلت میں اتار دے گا جیسی ذلت کی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جہاں تک قرآن کو چھوڑنے کی بات ہے، اللہ اس کے رسول نے سخت وعیدیں سنائی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک مجرم بنا دیا، ہر نبی سے انتقام کرنے والے، ہر نبی سے لڑنے والے، ہر نبی سے جھگڑنے والے اور نبیوں سے حسد کرنے والے اللہ نے دنیا میں پیدا کر کے رکھے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو ہدایت دینے والا ہے؟ ستانے والے آپ کو ستائیں گے، پریشان کرنے والے آپ کو پریشان کریں گے، آپ کے راستے میں روڑے ڈالیں گے، لیکن کیا اللہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا؟ تو آپ سمجھیں کہ جب قرآن کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو بہت سارے لوگ روکا کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشرکوں کی صفت بتائی
کہ مشرکین ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ قرآن کو نہ سنتے ہیں نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں، بلکہ اس سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یہ لوگ قرآن کو سننے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تم مت سنو، اس قرآن کو مت سنو، بلکہ جو قرآن سنانے والے ہیں ان کے مسئلے میں تم کیا ہے شور و غل کام کرو، ایسے کام کرو تاکہ ان کی باتوں کو نہ سنا جائے۔ یاد رکھیں اس قرآن کو اللہ نے بطور نعمت دیا ہے۔ میں نے شروعات میں ہی کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت کے بارے میں کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ اس نعمت کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں دیا گیا، اتنے اہتمامات کے ساتھ ہمیں دیا گیا، اللہ اس قرآن کے بارے میں پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اللہ کہتا ہے کہ نبی یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، یا آپ کے قوم والوں کے لیے نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اس مسئلے میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا اور آپ کے قوم والوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہم نے قرآن کو تمہیں دیا تھا، کیا تم نے اس کی تلاوت کی؟ اللہ پوچھے گا۔ اللہ ایک نبی کو نہیں چھوڑے گا تو بتائیے قوم والوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے قوم والوں کے لیے نصیحت ہے، اور جن لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑا اللہ ان سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا، لیکن جب بات قرآن کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو پہنچائیے، بلکہ اللہ نے کہا کہ جتنی آپ کے جسم میں طاقت ہے، روح کے اندر قوت ہے، اور جتنا آپ کر سکتے ہیں اس پورے طریقے سے قرآن کو پہنچائیے۔ دین کے مسئلے میں کہا گیا کہ آپ ان تک بات پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، اللہ ان کا حساب لینے والا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تب بھی لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن جب بات قرآن کی آئی تو اللہ کہتا ہے کہ جتنی آپ کی طاقت ہے پوری طاقت کے ساتھ قرآن کو پہنچائیے۔ یہاں اللہ کے نبی کو کوئی آپشن نہیں دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ جہاں تک بات قرآن کی ہے آپ اس کے مسئلے میں بڑھیے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے آپ کے خون کے آخری قطرے تک، آپ کے جسم کی طاقت تک آپ قرآن کو پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کھل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دی۔ تو یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اللہ نعمت دیتا ہے تو اللہ اس کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو لاگو نہیں کیا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے سوال بھی کرے گا، ان کا محاسبہ بھی کرے گا۔ اگر آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قرآن کے مسئلے میں جو بہرا روی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، یا ہجران قرآن، قرآن کو چھوڑنے کا مسئلہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سے بیزارگی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے بیزارگی۔ ایک وقت تھا آج سے 70 سال 80 سال پہلے، ہمارے درمیان بزرگ موجود ہیں، جائیے پوچھئے کہ آج سے پہلے مسلم گھرانوں کی پہچان یہ ہوتی کہ فجر کے بعد ان کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ بزرگ گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، خواتین گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ آج جائیے رات دن کے صبح کے 8 بھی بن جائے، لوگ گھر میں سوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت اگر ہوتی ہے تو یا ان مدرسوں میں یا ان اسکول اور کالج میں جہاں قرآن کو بطور تعلیم پڑھایا جاتا ہے، بطور عبادت پڑھنے والے کتنے بن گئے؟ گنے چنے ہیں جو جمعہ سے پہلے آ کر سورہ کہف کی بھی تلاوت کرتے۔ آج حال یہ ہے، قرآن کی تلاوت کے مسئلے میں لوگوں کا حال یہ۔ یاد رکھے قرآن کی تلاوت کرنا اگرچہ واجب نہیں ہے، روزانہ پڑھنا اگرچہ واجب نہیں ہے، مگر ایسی سنتوں میں سے ہے جن سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب دیتا ہے جو عذاب آخرت تک کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے، ایک انسان اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے۔ یاد رکھو اگر کسی کو اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو سب سے زیادہ نفل عبادتوں کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نفل عبادتوں کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور تب جا کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قریبی بننا چاہتا ہے تو تب جا کر وہ انسان اللہ کا قریبی بن سکتا ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے حکم جو اللہ نے دیا کیا کہا گیا؟ اقرا، کہ آپ پڑھیے۔ کیا پہلے قرآن کا حکم ہے؟ پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ بتائیے کہ انسان نیوز پڑھتا ہے، ایک انسان دوسروں کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے، چیمی گوئیاں کرتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھتا ہے۔ پڑھنے میں سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔
یہاں تک کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، یاد رکھیں کہ جو بھی ذکر کریں سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کا استعمال کریں گے اور استعمال کر کے قرآن کی تلاوت کم اور اس زبان سے کیا دوسرے الفاظ کو ادا کریں گے، تو کتنے ایسے ائمہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان کے مسئلے میں لوگوں کو پکڑے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کی تلاوت کم کی اور دوسری چیزوں کی تلاوت زیادہ کی، دوسری چیزوں کو پڑھا زیادہ۔ آج لوگوں کا مشغلہ یہ ہے کہ لوگ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے نیوز پڑھنا پسند کرتے ہیں، نیوز کو سننا پسند کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کو کرنا پسند کرتے ہیں یا قرآن کے تعلق سے سننا پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم اس روئے زمین پر جو عطا کیا تھا وہ قرآن کی تلاوت کا تھا۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو عمر کے بزرگ صحابی تھے، جن کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ان سے ایک شخص نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو ذر، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ تم جتنی قرآن کی تلاوت کرو گے اللہ تمہاری زندگی میں نور عطا کرے گا۔ زمین کے جس خطے میں جاؤ گے اپنے ساتھ نور لے کر جاؤ گے، اور آسمان سارا کا سارا کیا ہے تمہارے لیے ثواب سے بھر دیا جائے گا۔ کسے نہیں پتا کہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت میں کتنا ثواب ہے؟ صرف الف لام میم کہہ دے، آپ نے بارہا سنا ہوگا قرآن کے ثواب کے تعلق سے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگ قرآن کی تلاوت سے بیزار ہیں۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ ایک انسان کے بدبخت ہونے کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتا کرے کہ انسان یہ گھٹیا ہے، بدبخت انسان ہے؟ کہتے ہیں کہ جو انسان قرآن کو 7 دن میں ختم نہیں کرتا ایسا انسان بدبخت ہے۔ قرآن کی تلاوت مکمل کر کے قرآن کو 7 دن میں نہیں پڑھتا ایسے انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ سبحان اللہ، سال گزر گیا قرآن کے 4 پارے نہیں پڑھ پائے، بتائیے بدبختی کے کس لیول پر ہم ہوں گے؟ اور بڑے فخر سے چوڑے سے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ جائیے یہی بات دنیا کے مسئلے میں پوچھیے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کو تجارت کے سارے اصول و ضابطے پتہ ہیں، آپ کماتے ہیں، آپ کو کمانے کا ہر ذریعہ پتا ہے، لیکن قرآن کے مسئلے میں کوئی سوال کیا جائے اتنے ہی کورے کاغذ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ دنیا کے مسئلے میں پوچھئے، دنیا کے مسئلے میں ہر مشورہ دیں گے، لیکن دین کے مسئلے میں، آخرت کے مسئلے میں اتنے ہی کورے اور کچے کاغذ ہوں گے۔ آج یہ ہمارا حال ہے، آج ہمارا حال ہے۔ آپ جائیے سلف صالحین کو دیکھیے، جنہوں نے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہا، انہوں نے قرآن کے ساتھ کیسے تعامل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں نہیں تھا، صحابہ سن کر یاد کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ سن کر یاد کرتے تھے۔ کتنے صحابہ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، خود اللہ کے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بڑی بڑی عمر کے صحابہ نے قرآن کو یاد کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حافظ قرآن تھے، حضرت عمر حافظ قرآن تھے، یہاں تک کہ کتنی ایسی خواتین تھے جو حافظ قرآن تھے۔ بات یہاں پر نہیں ہوتی، صحابہ کرام تھے، نبی کو دیکھ کر انہوں نے قرآن سنا۔ کتنے ایسے تابعین تھے جن کے پاس پڑھنے کے لیے دیکھ کر قرآن تک موجود نہیں تھا، دیکھ کر پڑھنے کے لیے قرآن تک موجود نہیں تھا۔ قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ علیہ، یہ تابعیوں کے سردار مانے جاتے ہیں، بڑے تابعی میں شمار کرتے ہیں۔ جب ان کی عمر کا وقت آیا، لگا کہ جسم کمزور ہو گیا ہے، اب چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی، حافظ قرآن تھے، بہت اچھے قرآن کو پڑھتے تھے۔ انہیں اپنے اولاد کی فکر ہوئی کہ میں نے تو جیسے تیسے صحابہ کو دیکھ کر، صحابہ سے سن کر قرآن کو یاد کیا، یہ میری اولاد کا کیا ہوگا جن کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے قرآن تک موجود نہیں۔ ارادہ کیا، اللہ سے مدد مانگی اور قرآن کو خود سے لکھنا شروع کیا۔ سید التابعین سعید بن مسیب رحم اللہ کے پاس جاتے، جو قرآن لکھتے تھے، لیا کر بتاتے کہ دیکھیے یہ میں نے قرآن اپنی یاد سے لکھا، صحیح تو ہے؟ اسی طرح کرتے 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 مکمل قرآن کو لکھا تاکہ ان کی اولاد کم سے کم اس قرآن کو دیکھ کر تو یاد کر سکے۔ کیسی محنت سلف صالحین نے کی کہ آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بزرگ ہستیوں کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تمہارے لیے سب سے بہترین مثال قرآن کے مسئلے میں، زندگی گزارنے کے مسئلے میں صحابہ اکرام ہے، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین۔ کیسے صحابہ اکرام نے قرآن کا اہتمام کیا؟ ضروری ہے کہ اس طرح قرآن کا اہتمام کرے، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جن کے دل میں قرآن موجود ہے، جو حافظ قرآن ہے یا کم سے کم قرآن کے جد پاروں کو رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے مسئلے میں سلف صالحین کا بڑا سخت معاملہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی حافظ قرآن ہے، اگر 40 دن مکمل ہو جائے اور مکمل قرآن کو نہیں پڑھتا ہے تو یہ چیز انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔
انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن یاد رکھنے کے بعد اور 40 دن ہو جائیں اس نے قرآن کو مکمل نہیں پڑھا ہے تو ایسا حافظ قرآن بھی روز گناہ کو کما رہا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ قرآن کا حق بہت بڑا ہے، قرآن کا حق بہت بڑا ہے۔ دوسری چیز جو قرآن کے مسئلے میں ہمارے یہاں بیزارگی دیکھی جاتی ہے، خصوصی طور پر اگر قرآن کی تلاوت کے مسئلے میں دیکھا جائے، سبحان اللہ اتنی قسم کی گمراہیاں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن پڑھنے والے بہت سارے قاری موجود ہیں۔ کتنے ایسے قاری ہیں جو قرآن کو نظموں کی طرح پڑھتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، قرآن کو نظموں کی طرح پڑھتے ہیں یا الگ الگ انداز اپنے سے بنا کر پڑھتے ہیں۔ جائیے سعودی عرب کے بھی کئی ایسے قاری ہیں، میں نام لینا پسند نہیں کروں گا، جو قرآن کو الگ الگ انداز سے پڑھتے ہیں، اور ہمارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے قاریوں کو قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کو اللہ نے 7 طریقے سے نازل کیا ہے، اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے قرآن کو انسان پڑھتا ہے تو وہ بدعت کا کام انجام دیتا ہے۔ آج لوگوں کی اس کی بھی تمیز نہیں ہے، اس لیے سعودی علماء نے کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے جن کے قرآن کو سننے سے منع فرما دیا، اور آج ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ قرآن بھی سنتے ہیں تو ایسے قاریوں کے قرآن کو سنتے ہیں جو ان 7 طریقوں میں سے کسی طریقے کو فالو نہیں کرتے، نہ پڑھنے کے اعتبار سے نہ تلاوت کے اعتبار سے۔ دوسری چیز یہ ہے، آج ایک بڑا نمونہ دیکھا جاتا ہے قرآن کے ساتھ تلاوت کے مسئلے میں بدعت کا، کہ لوگوں نے قرآن کو فال لینے کا ذریعہ سمجھا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، قرآن کو قسم کھانے کے لیے اٹھا دیا۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ کتنے لوگ کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کھول دیتے ہیں، اس میں سے جو پہلی آیت نظر آتی ہے دیکھتے ہیں کہ اگر اس آیت کے اندر خوشخبری دی گئی تو سمجھتے ہیں کہ کام اچھا ہوگا، لیکن اس آیت کے اندر اگر کسی سخت چیز کے بارے میں، جہنم کے بارے میں ذکر کیا گیا تو برا فال لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کام کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ قرآن کے ساتھ بھی اس طرح کی فال بازی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں جس نے ایسا کام کیا اس نے بدعت کو انجام دیا۔ اس کے علاوہ قبروں کے پاس جا کر قرآن کی تلاوت کرنا، مردوں کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کو کم کرنا۔ اگر آپ صحیفے، نیوز چینل کے تعلق سے زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن کے تعلق سے کم پڑھتے ہیں، تو قرآن کے ساتھ آپ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان جو اللہ نے بنائی ہے، اس زبان کا سب سے پہلا حق تھا کہ اس سے قرآن کی تلاوت بکثرت کی جائے۔ دوسری چیز جو گمراہی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے قرآن کو سننے کے تعلق سے، قرآن کو سننے کے تعلق سے رمضان کے اندر بڑی مشکل سے 1 مہینہ ہوتا ہے، اس میں قرآن کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے آدھے جماعت والے حافظ صاحب سے کہتے ہیں کہ بیٹا 1 پارہ مت پڑھانا، تھوڑا کم پڑھانا، گھنٹہ مت پڑھانا، سال میں 1 مرتبہ سننا ہے اور 1 مہینے کے لیے سننا ہے، اور دن میں صرف بڑے مشکل سے 1 گھنٹہ قرآن سننا ہے، اس میں بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی ہم کو بیزارگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ سلف صالحین تھے، صحابہ کرام تھے کہ رات رات کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے، قرآن کو سننے کی بات تو چھوڑیے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور آج لوگوں نے سننے کا ایک نیا طریقہ اپنا دیا۔ کیا سننے کا نیا طریقہ اپنا دیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کو لگا دیں گے اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ جائیے دکانوں میں دیکھیے، یہ نام نہاد مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو قرآن سننے کا طریقہ یہ سمجھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے، وہ راستے سے گزر رہا ہے، قرآن کی تلاوت اس کے کان میں پڑتی ہے، مگر وہ قرآن کو غور سے نہیں سنتا ہے، تو ایسے انسان کو قرآن سننے کا ثواب نہیں دیا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ثواب ہے تو سننا بھی ثواب ہے، لیکن ثواب کم ملے گا جو سارے کاموں کو چھوڑ کر صرف آپ قرآن کو سنیں اور اسے غور سے سنیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو لگا کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ قرآن کی بے حرمتی کی طرف لے جاتا ہے۔ برادر اسلام، قرآن کو سننے کے اعتبار سے کئی قسم کے لوگ ہیں، کئی قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سنتے ہی نہیں، بعض سنتے بھی ہیں تو قرآن کو سمجھتے نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو قرآن کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مگر اپنی زندگی میں تطبیق نہیں دیتے، اس نے اپنے عمل بھی نہیں لاتے۔ لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی زندگی میں عمل بھی لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں جنہوں نے قرآن کو دل سے اپنایا، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ خود دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کون سنتا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت بڑی عظیم ہے۔ قرآن کو سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کو نازل کیا گیا، آپ قرآن لوگوں کو سناتے تھے، لیکن آپ پسند کرتے تھے کہ آپ قرآن کو سنیں بھی۔ آپ نے قرآن کو لوگوں کے بارے میں پھیلایا، لیکن اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ آپ قرآن سنیں۔ حدیث بڑی مشہور ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا اقرأ علی القرآن،
اے ابی بن کعب آپ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے۔ تو حضرت ابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل کیا اور آپ چاہتے کہ میں پڑھ کر سناؤں؟ تو اللہ کے نبی کی یہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ جس طرح قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے کہ قرآن کو کسی غیر سے سنوں، لہذا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو قرآن پڑھ کر سنایا تھا۔ یاد رکھیں یہ قرآن سننا، اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے ایسے لوگوں سے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی قرآن کو سننے کو پسند کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام کی جماعت جوق دو جوق لڑائی کے لیے جایا کرتی۔ صبح کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ فلاں قبیلے والے وہاں تھے، فلاں قبیلے والا وہاں تھے۔ رات میں آپ کو پتا نہیں تھا کہ صحابہ اکرام کہاں کہاں ٹھہرے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ اشعری قبیلے والے وہاں رکے ہیں۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں ہم یہاں کر رکے تھے، کسی کو نہیں پتا کہ کون صحابی یا کون سا قبیلہ کہاں رکا ہے، مگر آپ کو کیسا پتا چلا کہ اشعری کے لوگ وہاں رکے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جب میں تہجد کے لیے اڑتا ہوں تو میں ایسی بہترین قرآن کی آواز کو سنتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اشعری قبیلے سے بہتر قرآن کوئی نہیں پڑھتا ہے، وہ لوگ وہاں کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت میں قرآن کو اتنی غور سے سنتے کہ آپ سن کر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن کو اس قدر سننا پسند کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک دروازہ لگا تھا، اس دروازے سے صرف اللہ کے نبی آتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں عام اس دروازے سے آؤں جس دروازے سے لوگ آتے ہیں۔ جیسے ہی عام دروازے سے آنا چاہا تو اللہ کے نبی نے مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو سن لیتے اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے اور غور سے سننے لگتے۔ اللہ کے نبی کان لگائے، چھپر کی دیوار تھی، مضبوط دیوار نہیں تھی، چھپر کے اس جانب ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کان لگا کر سن رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھپر کی دیوار سے کان لگاتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو بکر بھی آ کر سننے لگے، حضرت عمر آئے وہ بھی سننے لگے، یہاں تک کہ اس صحابی نے رکوع کیا، سجدہ کیا اور اپنی نماز کو ختم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، اور اللہ کے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن کو ویسے سنے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جس طرز میں، جس ٹون میں، جس انداز میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اگر اس طرز سے کوئی سننا چاہتا ہے تو اس شخص کی آواز کو سنے، یہ ویسے ہی پڑھتا ہے جس طرح حضرت جبرائیل میرے پاس قرآن لے کر آئے تھے۔ جانتے ہیں وہ صحابی کون تھے؟ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اور اللہ کے نبی جب بھی ان کی آواز کو سنتے تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے اور قرآن کو سنا کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اللہ کے نبی قرآن کو سننے کو اتنا پسند کرتے۔ بات یہ تک نہیں تھی، کتنے ایسے صحابیات تھے جو قرآن کو سنتے تو کھڑے ہو جاتے، سارے کاموں کو چھوڑتے قرآن کو سننا پسند کرتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد گھر میں تاخیر سے داخل ہوئی۔ اللہ کے نبی پہلے گھر میں آ چکے تھے، تاخیر سے گھر میں داخل ہوئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آئے عائشہ کہاں تھی؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد سے باہر نکل رہی تھی، میں نے ایک شخص کے قرآن کی تلاوت کو سنا۔ کہنے لگی کہ خدا کی قسم میں نے اتنی پیاری آواز نہیں سنی جتنی پیاری آواز اس شخص کی تھی، تو لہٰذا میں اس کی تلاوت کو سنتی رہی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو مجھے بھی سناؤ، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی دوبارہ مسجد میں آئے تو وہاں پر ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ ایک غلام تھا، وہ ایک غلام تھا جس نے قرآن کی اتنی بہترین تلاوت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت حضرت عائشہ سنا کرتے تھے۔ یاد رکھیں جب قرآن کی تلاوت انسان زمین میں کرتا ہے تو اللہ ساتوں آسمان سے قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے، ساتوں آسمان سے اللہ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے۔ اور کتنے ہی بدبخت ہوں گے ایسے لوگ، کتنے ہی دنیا پرست ہوں گے ایسے لوگ کہ ان کے دلوں میں اتنا تالا پڑ گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہونے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کو سننا تک نہیں پسند کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو سنتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی حسن الصوت ان ينبغي بالقرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے مگر بہترین انداز سے، کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن زمین میں تلاوت کرتے تھے اللہ ساتوں آسمان سے اس قرآن کی تلاوت کو سنتا تھا۔ فرشتے قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، اگر فرشتے کسی مجلس سے گزر جائیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے رک جاتے ہیں، اپنے رحمت کے پر اس مجلس میں ڈال دیتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ کتنی قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ کے فرشتے سے سنتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت میں جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے فرشتے اس آیتوں کو سنتے ہیں۔ یہاں تک کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو قرآن کی سننے کو عبادت سمجھتے تھے۔ برادران اسلام، ضروری ہے کہ قرآن کے حقوق کو
کو ہم ادا کریں، قرآن کی تلاوت کو، قرآن کے سننے کو، قرآن کے معانی کو سمجھنے کو، اس پر تدبر تفکر کرنے کو، اور قرآن کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کو، اور اسی طرح قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنے کو۔ آج حال تو یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا کو اور دنیا کے اسباب کو اتنا سمجھ لیا ہے کہ آج ہر چیز ہمارے لیے دنیا ہے۔ ایک شخص بیمار پڑ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، سب سے پہلے آپ جانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے شفا رکھی ہے تو قرآن میں۔ اللہ خود کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس قرآن کو ہم نے شفا بنایا۔ گھر کے اندر بچہ بیمار ہے، سچ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو سب سے پہلے قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے دم کرتے ہیں؟ ہم پہلے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے، دنیا کے اسباب ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہم لے جاتے علاج کراتے، جب کچھ نہیں ہوتا تو آخر میں قرآن کی طرف لے کر آتے۔ یہ آج ہمارا حال ہے، یہ آج ہماری زندگی کا نمونہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں رحمت فرما دے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تجارت میں برکت دے، اللہ ہماری اولاد کو صحیح کر دے۔ ایک وقت تھا کہ تلاوت کے ذریعے لوگ گھر کو مزین کیا کرتے تھے اور گھروں کے اندر برکت ہوتی، عورتوں کے اندر رحمت ہوتی، لیکن جس طریقے سے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو ختم کر دیا، اتنے لڑائی جھگڑے، اتنی شیطانی نحوستیں گھروں کے اندر داخل ہوتی جا رہی ہیں۔ یقیناً قرآن کا حق بہت ہے، اگر کوئی شخص قرآن کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو یاد رکھیں، حساب لینے کے اعتبار سے، سوال کرنے کے اعتبار سے اللہ کی ذات بڑی ہی عظیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قرآن کے حقوق کو ہم میں سے ہر شخص کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن اور ہجران قرآن کے جو مجرم ہم بنتے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام قسم کے جرموں سے ہم کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔